اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام اسٹوڈنٹس، کریں گے آج ڈینیل ڈیفو آتھر کا رابنسن کروزو۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ رابنسن کس طرح پریویس چیپٹر میں اس کے ساتھ کیا کیا جو ہے انسیڈنٹس ہوئے ہیں، اور وہ کس طرح وہاں سے جہاں پر اس کو سلیو بنا کے رکھا گیا تھا وہاں سے وہ اسکیپ کرتا ہے، وہ ریچ کرتا ہے، اپروچ کرتا ہے اس آئلینڈ کو۔ تو آپ چیپٹر 1 سے لے کے 5 تک اس کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ تو ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے چیپٹر نمبر 6 اور 7، اور شروع کرتے ہیں اپنی ریڈنگ۔ The following day I slept for many hours, and when I got up the pain and the fever had gone away۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی کروز پہنچا اس آئلینڈ کے اوپر تو وہ کافی تھک چکا تھا، اس کو تکلیف تھی کافی اور بخار بھی تھا۔ تو جب اس نے کہا کہ میں اگلے دن کافی گھنٹوں تک وہاں سویا رہا، اور جب میں اٹھا تو میری پین اور بخار جو ہے نا وہ جا چکا ہوا تھا۔ It took days for me to recover completely, but when I finally had, I took my gun and left the cave to go and find some food۔ اس کو کافی دن لگے ریکور ہونے میں، اپنے آپ کو سنبھالنے میں۔ جو اس کے ساتھ انسیڈنٹس ہو چکے تھے وہ ابھی اس جو ہے نا پریشانی سے باہر نہیں نکل پایا تھا، لیکن جب اس نے اس کے اوپر قابو پا لیا اپنی اس پریشانی کے اوپر، تو پھر اس نے اپنی گن کو اٹھایا اور جس کیو میں اس نے پناہ لی ہوئی تھی اس میں سے باہر نکلا تاکہ کچھ کھانے پینے کو ڈھونڈ سکے۔ Having escaped death, a life on the island seemed good again۔ اب کیونکہ وہ اپنی موت کو مات دیکھ کر آیا تھا، اپنی زندگی کے لیے موت کو پیچھے چھوڑ کر آیا تھا، اس سے بھاگ کر آیا تھا، تو اب اس کو اس آئلینڈ کے اوپر اپنی زندگی اچھی محسوس ہو رہی تھی۔ I had by now been on the island for 10 months and felt the need to explore it even better۔ اب اس کو 10 مہینے ہونے کو آئے تھے اس آئلینڈ کے، اس جزیرے کے اوپر۔ اب اس کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے اچھے طریقے سے، اس آئلینڈ کو چھاننا چاہیے کہ یہاں پر کیا کیا ہے، کس کس طرح کی چیزیں ہیں۔ I first went up a small creek and came to a place covered in grass and beautiful plants۔ اب کیا ہوا کہ وہ آیا ایک چھوٹی ندی نما جگہ پر جہاں تھوڑا سا پانی بہہ رہا ہوتا ہے، اور اس نے دیکھا کہ وہاں پر کافی گرینری تھی، بہت خوبصورت پودے لگے ہوئے تھے، اور اس نے وہیں رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس دن جو سارا دن ہے اس نے وہیں گزارا۔ The next day I went back and entered the wood on the same part of the island۔ اور پھر جب وہ غار میں واپس چلا گیا تو اگلے دن اس نے پھر دوبارہ سے اسی جگہ سے اپنی سرچنگ شروع کی، اور وہ وہاں جو گھنے جنگل سا بنا ہوا تھا یا گھنے درخت تھے وہاں پر، اس میں جانے کا اس نے فیصلہ کیا اس جزیرے میں۔ اور وہاں اس کو کیا ملے، وہاں اس کو تربوز، کچھ میلنز ملے، خربوزے، اور اس زمین کے اوپر اور درختوں کے اوپر کچھ گریپس لگے ہوئے تھے، تو which I decided to dry in the sun to make raisins۔ اور اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں ان گریپس کو دھوپ میں سکھا کر تو اس میں سے کشمش بنا لوں۔ I spent the whole night there sleeping۔ اور میں نے وہیں پر اپنی ساری رات گزار دی سوتے ہوئے۔ In a large tree, and in the morning I went on with my exploration۔ اور رات اس نے کس کے اوپر گزاری تھی؟ ایک بڑے سے درخت کے اوپر، اور جب صبح ہوئی تو اس نے پھر اپنے جو ہے نا ایکسپلوریشن کو سٹارٹ کر دیا، اپنی اسی مہم کو سٹارٹ کر دیا۔ I came across a stream of fresh water۔ اب وہ ایک اور ندی کے پاس آیا، صاف پانی کی، تازے پانی کی، کیونکہ آئلینڈ پہ آپ کو پتہ ہے کہ ارد گرد تو سارا نمکین پانی، سالٹڈ واٹر آف سی، سمندر کا پانی ہوتا ہے، تو اندر آئلینڈ کی ایک فریش اسٹریم تھی جہاں وہ اس کے پاس آیا۔ where the surrounding area appeared so fresh and so green that it looked like a planted garden۔ اور اس کے اسٹریم کے ارد گرد جتنا بھی ایریا تھا وہ اتنا گرین تھا اور اتنا فریش تھا کہ اس کو دیکھ کے ایسے لگا جیسے کسی نے خود اس جگہ کو پلانٹڈ گارڈن بنایا ہو، خود سے اس میں پودے اگائے ہوں، جیسے ہم گارڈن بناتے ہیں تو اس کا خاص خیال رکھتے ہیں، اس طرح وہ ایریا تھا۔ There were cocoa trees and lemon, lime and orange trees full of fruit۔ اب اس کو یہاں پر اور کیا ملا؟ ایک اور اسٹریم کے پاس یہاں پر اس کو ملے چاکلیٹ ٹریز جو ہوتے ہیں، کوکوا ٹریز، جس پہ چاکلیٹ کے بینز وغیرہ لگتے ہیں، اور وہاں پر اس کو نیمبو ملا، اور وہاں اس کو لائم، یہ بھی نیمبو کی ہی ایک نسل ہے لیکن سائز میں ذرا بڑا ہوتا ہے، اینڈ اورنجز ٹری ملے اس کو، وہاں پر کافی سارے مالٹوں کے درخت تھے، اور یہ سارے کے سارے پھلوں کے درخت بھرے ہوئے تھے، پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ This is where I will make my new home، I said while looking around with pleasure and a feeling that this was all my own۔ پہلے وہ یہ غار میں رہ رہا تھا، بالکل رف سی، گندی سی، اب
کیونکہ اس کو یہ فروٹ والی جگہ نظر آئی، یہاں ایک آرچڈ سا نظر آیا جہاں اتنے سارے فروٹس تھے اور پانی کا بھی انتظام تھا یہاں پر اور گرینری بھی تھی، بہت اچھی سینری تھی یہاں پر. تو اس نے کہا اب میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب میرا نیا گھر یہی ہوگا، اب میں یہیں رہوں گا. I was fascinated by the place that I spent all of July there, building myself a small hut and surrounding it with a strong fence for protection. اب اس نے کیا کیا، وہ اتنا اس کا دل لگ گیا اس جگہ سے کہ وہ اتنا فیسینیٹڈ ہوا، اتنا اس کا لگاؤ بنا اس جگہ سے کہ اس نے اپنا پورا جولائی جو ہے نا مہینہ وہیں پر گزار دیا. اور وہاں وہ کیا بناتا رہا اس دوران، پورے جولائی کے مہینے میں اپنے لیے ایک چھوٹا سا ہٹ اس نے بنایا اور اس ہٹ کے ارد گرد جو ہے نا 4 دیواری بنائی فینس کی، جو لکڑی کے ہم ڈنڈے لگا کے تو جگہ کو سیف کر لیتے ہیں. And if the rain hadn't started again in August, I'd probably have spent all of my summer there. اور وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اگر بارشیں جلدی نہ شروع ہو گئیں اگست میں دوبارہ سے، تو میں شاید اپنا پورا جو گرمیوں کا سیزن ہے نا وہ اسی جگہ میں گزاروں گا، کیونکہ وہ بڑا خوش تھا اپنے اس فیصلے سے یہاں آ کر. اب آگے وہ کہتا ہے the 30th of September came. اب یعنی بارشیں نہیں آئیں اگست میں اور سپٹمبر کا مہینہ بھی آ گیا. the anniversary of my arrival on the island. یہ وہ مہینہ تھا جب پہلی دفعہ وہ اس جزیرے پر آیا تھا. I was feeling thankful for everything I had experienced here. میں شکر گزار تھا ہر اس چیز کے لیے جو اس عرصے میں نے ایکسپیرینس کی تھی. But at the same time I was wishing deep in my heart that I would not have to live my whole life on the island and die in isolation. اب جہاں میں خوش بھی تھا وہاں میں اس بات سے اداس بھی تھا اور پریشان بھی تھا میرا دل، کہ میں وش کر رہا تھا، میں خواہش کر رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے اپنی ساری زندگی اکیلے اس آئی لینڈ پہ گزارنی پڑے اور آخر کار مجھے اکیلا ہی اس آئی لینڈ پہ مرنا بھی پڑے. Now that I knew more things about plants and how they grew, I planted my corn, barley and rice seeds near my hut. اب کیونکہ وہ کافی چیزوں کے بارے میں جان گیا تھا اور اس کو خود سے بھی پودوں کے بارے میں بہت کچھ پتا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اپنے لیے فصلیں اگانا شروع کر دیں. اس نے پلانٹ کی، اپنی چھلیاں اگاڑ لیں اور بارلے لگایا اس نے، اپنا جو ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ چاول کے سیڈز جو ہے نا اپنی ہٹ کے آس پاس اس نے یہ فصل اگا لی. بائی دا اینڈ آف اپریل مائی پلانٹس ہیڈ گرون. اب جب دوبارہ سے اپریل آیا، سپٹمبر میں اس نے کیا یہ سب کچھ اور اس کو 6 مہینے لگے. اپریل میں اس کی جو ہارویسٹ کے لیے نا اس کی فصلیں تیار ہو چکی تھی. مائی پلانٹس ہیڈ گرون آفرنگ می اے ویری گڈ کراپ. اور وہ بہت بہترین فصل ہوگی تھی. I placed a fence around them and a scarecrow among them to keep wild animals and birds away from them. اور میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے ایک باڑ لگا دی تھی، فینس لگا دیا تھا اپنی فصلوں کے ارد گرد، اور ایک کرو جو ہوتا ہے نا، ایک وہ جو ڈنڈے کے اوپر کپڑا سا پہنا کے اور وہ گھاس پھوس کا آدمی بنا کے کھڑا کر دیتے، تاکہ پرندے اور جو جنگلی جانور ہیں نا وہ پھر ڈر کے اس کھیت کی طرف منہ نہیں کرتے اور اس کھیت کو خراب نہیں کرتے. تو I also managed to make myself a big strong basket which would be very useful to me when the time came to harvest. اب اس نے کہا کہ جب میں اپریل میں تقریباً وہ اس کی فصلیں تیار کھڑی ہوئی تھی، اب اس نے کہا کہ میں نے نا اپنے لیے ایک باسکٹ بھی بڑی مضبوط سی بڑی سی بنا لی، تاکہ جب میں اور 2 مہینوں میں یعنی مئی یا جون کے اندر جا کر اس کو ہارویسٹ کروں، اپنی فصل کی کٹائی کروں، تو مجھے ظاہری بات ہے کسی بڑی چیز میں اس کو سنبھالنا ہوگا، تو یہ مجھے کام دے گی، یہ والی باسکٹ جو ہے نا میرے لیے کافی فائدے مند ہوگی. آفٹر دیز میٹرز ور ٹیکن کیئر آف آئی ڈیسائڈیڈ ٹو کنٹینیو مائی ایکسپلوریشن آف دا آئی لینڈ. اب جب سارے ان معاملات سے میں فارغ ہو گیا، یعنی فصل کا خیال کر لیا میں نے فینس لگا لیا، میں نے باسکٹ بنا لی، تو میں نے پھر دوبارہ سے سوچا کہ میں کیوں نہ اس آئی لینڈ کو دوبارہ سے ایکسپلور کرنا شروع کر دوں. دس ٹائم آئی وینٹ ٹو دا ادر سائڈ آف دا آئی لینڈ ٹیکنگ ود مائی گن، مائی ڈاگ اینڈ سم بسکٹس اینڈ ریزنس ان مائی بیگ. اب میں جب ایکسپلوریشن کے لیے نکلا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی دوسری سائڈ پہ جایا جائے اس آئی لینڈ کی، جہاں میں پہلے کبھی نہیں گیا تھا. تو میں نے اس خیال سے اپنی بندوق، اپنا کتا اور کچھ بسکٹ اور وہ کشمش جس کو میں ریزن جو میں بنایا تھا انگوروں سے، وہ میں نے اپنے بیگ میں رکھ لیا. ایز آئی واک مینی تھاٹس کیم ٹو مائی مائنڈ. جیسے جیسے میں چل رہا تھا تو میرے ذہن میں عجیب و غریب بہت سارے خیالات آ رہے تھے. آئی ونڈرڈ واٹ پارٹ آف دا ورلڈ آئی واز ان. میں سوچا تھا پتہ نہیں میں دنیا کے کون سے حصے میں ہوں. اف آئی واز alone on the island
کیا میں اس آئلینڈ پہ اکیلا ہوں، اور if there were other people living on it، یا اس آئلینڈ پر اور بھی لوگ رہتے ہیں. what if there were other people، کیا ہوگا اگر وہاں یہاں اور بھی لوگ رہتے ہوئے، یعنی اب دوسری سائڈ پہ. would they be friendly or were they dangerous، اب پتہ نہیں وہ اچھے ہوں گے، دوست بنائیں گے مجھے، یا وہ میرے لیے خطرناک ہوں گے، کافی خطرناک ہوں گے. what would happen if I met them، اور پتہ نہیں کیا ہوگا جب میں ان سے ملوں گا. With these thoughts on my mind, I moved on and came to an unknown part of the island decorated with sweet colorful flowers, grass and wood with many parrots flying around. اب میں یہی انہی خیالات میں گم چلتے چلتے اس آئلینڈ کے اس انجان حصے میں پہنچ گیا جو کہ بڑی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، بڑے ہی خوشبودار پھولوں سے رنگ برنگے، اور گھاس تھی ہر طرف، اور درخت تھے گھنے، اور وہاں پر ہر طرف جو ہے نا طوطے اڑ رہے تھے، پیرٹس فلائی کر رہے تھے. آئی مینیج ٹو کیچ اے پیرٹ، میں نے کوشش کی ایک طوطا پکڑنے کی. ہوپنگ آئی کوڈ ٹیچ اٹ ٹو ٹاک، اس امید سے کہ شاید میں اس کو بولنا سکھا دوں. A little later I came to a shore that was covered with innumerable turtles and many birds I had never seen before. پھر اسی طرح میں چلتے چلتے جو ہے نا ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا سمندر کے کنارے، وہ ایسی بیچ سی جگہ تھی جہاں بیچ تھا، اور وہاں میں نے دیکھے کہ مجھ سے گرے ہی نہیں جا رہے تھے، اتنے ٹرٹلز تھے وہاں پر، اور اتنے عجیب طرح کے برڈس تھے جو میں نے پہلے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھے تھے. دس پلیس واز سو لولی دیٹ آئی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو لیو، اور یہ تو پہلے والی جگہ سے بھی خوبصورت جگہ تھی جس کو میں کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہوں گا. آئی کیپٹ ریٹرننگ دیر انٹل دا رینی سیزن کیم اگین، اور میں بار بار اس جگہ پر آؤں گا جب تک کہ بارشوں کا سیزن نہیں اسٹارٹ ہو جاتا. Then I was forced to stay in my cave where I spent endless days trying to teach my parrot Paul to talk. اور کیونکہ پھر جب بارشیں شروع ہو جائیں گی تو پھر مجھے اپنی کیو میں ہی رہنا پڑے گا، وہ سیف ایریا ہے، سیف پلیس ہے، اور پھر میں اپنا وہ بارشوں کا سیزن جو ہے نا اپنے طوطے جو پول ہے، اس نے طوطے کا نام بھی رکھ لیا تھا پول، اس کو باتیں سکھانے میں اپنا وقت گزاروں گا. The 30th of September came again, and I once more felt grateful for all the good things that had happened to me. اب ایک اور سال گزر چکا تھا اور بارشوں کا سیزن بھی گزر گیا تھا. اب یہ نیا سال تھا اور اس کو تقریباً 2 سال ہو چکے ہوئے تھے اس آئلینڈ کے اوپر آئے ہوئے، اور یہ 30 سپٹمبر وہی دن پھر آ گیا تھا جب وہ پہلی دفعہ اس آئلینڈ پہ آیا تھا، اور اب پھر دوبارہ سے وہ شکر گزار تھا جو چیزیں اس کے ساتھ اچھی ہوئی تھی اس آئلینڈ کے اوپر. آئی فاؤنڈ مائی سیلف تھنکنگ اباؤٹ دا سچویشن آئی واز ناؤ ان. اب میں اپنے ان حالات کے بارے میں سوچ رہا تھا جن میں سے میں اب گزر رہا تھا. آئی واز alone and in far away from the rest of the world، کہ میں کتنا اکیلا ہوں، ساری دنیا سے کٹا ہوا یہاں بیٹھا ہوا ہوں. بٹ واز دیٹ اے بیڈ تھنگ، کیا یہ بری بات ہے کہ میں اتنی اچھی خوبصورت جگہ پر اکیلے بیٹھا ہوا ہوں؟ آئی وڈ say no if I thought of all the beauty that surrounded me. میرے خیال میں تو یہ بری چیز نہیں تھی ساری دنیا سے، شور شرابے سے، پریشانیوں سے ہٹ کر اتنے خوبصورت آئی لینڈ پر رہنا. I would say no if thought of all the beauty that surrounded me, but then again there were moments when I felt like a prisoner locked up in a prison of natural beauty. لیکن کبھی کبھی مجھے ایک دم سے ایسا لگتا تھا کہ میں اپنے ہی خیال کی نفی کرنے لگ جاتا تھا کہ نہیں یار، میں تو ایسے لگتا ہوں جیسے میں ایک قیدی ہوں اور میں اس خوبصورت قدرتی جگہ کے جیل میں رہ رہا ہوں. ووڈ آئی بی اے پرزنر آف دس آئی لینڈ فار ایور، کیا میں اس کا قیدی بن کر رہوں گا اس آئی لینڈ کا؟ یہ آئی لینڈ مجھے کبھی آزاد نہیں کرے گا؟ اور ووڈ آئی ون ڈے ریٹرن ٹو دا سویلائزڈ ورلڈ، یا پھر میں ایک دن ضرور اسی مہذب دنیا میں واپس چلا جاؤں گا اس وائلڈ ایریا کو چھوڑ کے؟ دیٹ واز اے کوسچن ٹو وچ آئی ہیڈ نو آنسر. اور یہ ایک ایسا سوال تھا جو میں اپنے سے کیا کرتا تھا جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. بائی دا اینڈ آف دا سمر مائی کراپس ور ریڈی. اب کیونکہ پھر سے وہ نئے سال سے اس نے پھر دوبارہ اپنی وہی ایکٹیویٹی اسٹارٹ کر دی، فصلیں دوبارہ سے اگا لیں، اور اب سمر آ گیا اور ٹائم آ گیا ہارویسٹنگ کا، اپنی کراپس کو اتارنے کا. اینڈ آئی کیریڈ دیم بیک ہوم ان مائی باسکٹ، اور اس نے وہی باسکٹ جو پچھلے سال بنائی تھی اسی کو یوز کیا اس کو گھر لے جانے تک اپنی فصلوں کو. اٹ واز ناؤ ٹائم ٹو اسٹارٹ میکنگ سم بریڈ. اب ٹائم تھا کہ میں کیوں نہ جو ہے نا اس جو میں نے کراپس بنائی ہیں اس سے بلکہ اب اس کی فصل پہلی دفعہ تیار ہوئی ہے، اب اس نے
باسکٹ میں ڈال لی ہے اپنی فصل کو، گھر لے گیا ہے. اب وہ سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ میں اپنی اس فصل سے جو میرے دانے آئے ہیں گندم سے اپنے لیے روٹی تیار کروں یا بریڈ تیار کروں. اٹ واز ناؤ ٹائم ٹو اسٹارٹ میکنگ سم بریڈ بٹ دیر واز اے پرابلم. آئی ڈیڈنٹ نو ہاؤ ٹو میک بریڈ، ہاؤ ٹو گرائنڈ دا کارن، کلین اٹ اور بیک اٹ. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بریڈ بناتے کیسے ہیں، اس کو پیستے کیسے ہیں. یعنی ہم پہلے آٹا پیسیں گے نا، گیہوں کو پیسیں گے اور پھر اس کو صاف کریں گے، چھانیں گے اس کو اور پھر اس کو بیک کریں گے. آئی سیٹ مائی مائنڈ آن فائنڈنگ اے وے دیٹ آئی کوڈ میک بریڈ اینڈ آئی ڈیڈ. پھر میں نے اپنے دماغ پہ زور لگایا کہ یار مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں بریڈ بنا لوں اپنے لیے. اور پھر میں جو ہے نا اس بات تک پہنچ گیا کہ میں بنا سکتا ہوں. مجھے ایک آئیڈیا مل گیا. فرسٹ آئی ہولوڈ آؤٹ اے ہارڈ پیس آف ووڈ ٹو میک اے مورٹار وچ وڈ بی یوز ٹو گرائنڈ مائی کارن ان. اب مورٹار کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کے گھروں میں چٹنی پیسنے کے لیے وہ باؤل سا ہوتا ہے نا پتھر کا بنا ہوا، اور ایک اسٹک کے ساتھ یا ڈنڈے کے ساتھ موٹے سے ہم اس میں اپنی چٹنی یا لہسن ادرک جو آپ کی مدر ہیں وہ پیستی ہیں. تو اس نے اس طرح کا لکڑی کا بنایا گہرا سا، تاکہ وہ اپنی جو کارن ہے اپنی مکئی اس کو اس میں پیس سکے. آئی یوز کلوتھ فرام سیلر اسکارفس ٹو میک اے سیو اینڈ کلین مائی کارن. اب اس نے جو سیلرز ہوتے ہیں، جو کشتی بان ہوتے ہیں، کشتی چلانے والے ہوتے ہیں، انہوں نے گلے کے اندر ایک خاص قسم کا نا ٹرائی اینگلر اسکارف پہنا ہوتا ہے. تو اس نے اس کو استعمال کیا کہ جب میں کارن اپنی پیس لوں گا تو چھاننی کے طور پر، سیو کہتے ہیں چھاننی کو، جیسے آپ آٹا نکالتے ہیں تو چھاننی میں پہلے اس کو چھان لیتے ہیں، یعنی اس کا اوپر جو حسک ہوتا ہے وہ الگ کر دیتے ہیں. تو اس نے چھاننی کے طور پر سیلرز کے اسکارفس کو استعمال کیا. The first time I tried to bake my bread, I burned it. فرسٹ ٹائم جب میں نے کوشش کی کہ میں اپنی بنا لوں، یعنی اب اس نے آٹا گوندھ کے تیاری پکڑ لی کہ میں اب اس کو بناتا ہوں، تو اس نے کیا کیا، پہلی دفعہ میں تو اس کی وہ ڈب روٹی یا روٹی جل گئی. So the next time I spread coals from burnt wood on some clay tiles I had made, pushing the coals away when the tiles were very hot and placing my loaf of bread on them to make. اب دوسری دفعہ جب اس نے کیا نا تو اس نے یوں کیا، پہلے تو اس نے ڈائریکٹلی کول کے اوپر ڈال دی تھی اپنی بریڈ بنانے کے لیے، سوری، لیکن وہ کیونکہ جل گئی تھی ڈائریکٹلی ڈالنے سے. اب اس نے کیا کیا، اس نے نا وہ تیار کی ہوئی تھی اپنی کلے کی، مٹی کی کچھ نا ٹائلز. تو اس نے کیا کیا کہ کولز کو ان کے اوپر پلیس کر دیا، گرم کوئلوں کو لکڑی کے، اور جب وہ ٹائلیں اچھی طرح گرم ہوگی تو ان کو کوئلوں کو اوپر سے ہٹا کے اب اس گرم ٹائل کے اوپر نا اپنی بریڈ جو ہے نا وہ اس کے لوف کو ڈالا، ایک پیس ڈال دیا اس کے اوپر، جیسے ہم روٹی کا پیڑا گوندھ کرتے ایک روٹی بنا کر اس کے اوپر ڈالتے ہیں. وچ آئی سراؤنڈیڈ ود دا برننگ کول. I had also make out a clay, sorry یہاں سے مس ہو گیا. I then covered them with a pot I had also made out of clay. اب اس نے ایک پاٹ بھی بنایا ہوا تھا، جہاں کلے کا ایک ٹائل بنائی تھی وہاں اس نے پاٹ بھی بنایا تھا. اب اس نے اس لوف آف بریڈ کو نا اوپر کور کر دیا، جیسے ہم ڈھکن رکھ دیتے ہیں اس پاٹ کے ساتھ کلے کے جو اس نے بنایا تھا، اور اس کو چاروں طرف سے اس کے اوپر بھی کول رکھ دیا. اب سینٹر میں بریڈ تھی، نیچے وہ ٹائلز تھیں، اور بریڈ کے اوپر پاٹ رکھا ہوا تھا، اور پاٹ کے اوپر اب اس نے دوبارہ کوئلے ڈال دیا. اب اس طرح کیا ہو رہا تھا، اس نے ایک اوون سا تیار کر لیا ہوا تھا. آئی ہیڈ مینیج ٹو میک مائی سیلف دا بیسٹ اوون ان دا ورلڈ. اور میں نے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا تھا کہ میں نے دنیا کا بہترین اوون، اس حالات میں کہ جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو اور آپ نے اتنا بہترین اوون تیار کر لیا، تو اس کو بڑی خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا. تو اس طرح بچوں ہمارا چیپٹر نمبر 6 جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. ہوپ فلی میری یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. میں نے کوشش کی کہ میں بہترین طریقے سے اس کو ایکسپلین کر سکوں. اپنا خوب خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پان.